وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا۔ یہ سمندر کے کنارے وہ بنی اسرائیل جن کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور مچھلی ہی ان کی مرغوب غذا تھی اور شکار کے شوقین تھے۔ تو ایک حکم آ گیا، جیسے اس سے ملتا جلتا حکم ہمیں بھی ملا ہوا ہے کہ جمعے والے دن جب پہلی اذان ہو جائے تو پھر خریدنا بیچنا حرام، خریدنا بیچنا چھوڑ دو۔ اذا نودی للصلاۃ، تو جب اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ ہے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور بیع کو چھوڑ دو، خریدنا بیچنا سب بند۔ تو یہ ہم طے کر لیں کہ جمعے والے دن جب پہلی اذان عام طور پر 12:15 بجے، 12 بجے، 12:20 پر، 25 پر اذانیں مساجد میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنے لیے طے رکھیں کہ مثلاً 12 بجے یا 11:45 بجے ہم اپنی دکان بند کر دیں گے اور پھر جمعے کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ اور خریدنے والے بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد نہ خریدیں، پھر جمعے کے بعد۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں خریدنا بیچنا اللہ نے منع کیا۔ اچھا، بنی اسرائیل جو کنارے پر رہتے تھے سمندر کے، تو ان کو بھی حکم ہوا کہ تم لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو ان لوگوں نے شرارت کیا کی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں کی دموں کو دھاگے باندھ دیتے اور ان دھاگوں کو باہر پتھر سے باندھ دیتے، اور اتوار والے دن آ کر ان دھاگوں کو کھینچ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اب اس کے اندر کیا تھا، انہوں نے ایک ایسا ہیلا نکالا جس سے شریعت کا حکم باطل ہو گیا، اور صرف باطل ہی نہیں، یہ تو ایک مذاق کی صورت بن گئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اور وہ اس حکم کا مذاق بنا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پکڑ تو نہیں رہے اور پکڑ بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک مذاق گویا کہ انہوں نے کیا اور ایسا ہیلا اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ شریعت کا حکم ہی باطل ہو گیا۔ کچھ ہیلے ایسے ہوتے ہیں جو تعمیل حکم کے لیے ہوتے ہیں، ایسے ہیلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلائے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھجوریں پیش کی جو بڑی اچھے والی تھی، عمدہ کھجوریں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں سے لی؟ یا رسول اللہ میرے پاس پرانی کوئی ردی کھجوریں تھیں، تو وہ 2 کلو 2 سیر میں نے دے دی اور یہ 1 سیر لے لی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تو تم نے غلط کیا، یہ تو سود ہے۔ تم ایسا کرتے کہ اپنی گھٹیا اور ردی کھجوریں 2 درہم کی بیچ دیتے اور پھر ان 2 درہموں کے بدلے میں 1 کلو کھجور عمدہ وہ خرید لیتے، کیونکہ اس میں 2 ڈیلیں الگ الگ ہو گئیں، 2 معاملات الگ الگ ہو گئے، اور پہلی صورت میں ایک ہی ڈیل ہو رہی تھی۔ تو اس سے یہ آپ علیہ السلام نے ایک ہیلا دیا تھا۔ تو یہ ہیلا شریعت کے حکم کو باطل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی تعمیل کے لیے ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے جو ہیلا اپنایا تھا وہ تو حکم کو باطل کر رہا تھا اور گویا کہ شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم میں سے اعتدوا، تجاوز کیا، فی السبت، ہفتے کے دن میں حکم سے تجاوز کیا، اس حد سے تجاوز کیا جو حد ان کو باندھ کر دی گئی تھی، تو نافرمان ہوئے۔ اب کچھ ایک طبقہ ان میں سے ایسا تھا کہ جو
اس بات کو پسند نہیں کر رہا تھا اور وہ ان کو اس حرکت سے منع کر رہا تھا، تاکہ جب وہ نہ مانے تو ان سے قطع تعلق کر دیا کہ تم ہماری بات نہیں مان رہے تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور ان سے رہائش بھی الگ اختیار کر لی، وہ اس طرف ہو گئے یہ دوسری طرف ہو گئے۔ ایک دن جب صبح کو یہ اٹھے ہیں تو دیکھا کہ اس طرف خاموشی خاموشی سی ہے، جب جھانک کر دیکھا تو وہاں تو انسان تھے ہی نہیں، وہاں کیا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن گئے۔ جب دیکھا تو وہ بندر تھے، اور جو بڑی عمر کے نوجوان جو تھے وہ بندر بن گئے تھے، اور جو بڑی عمر کے تھے وہ خنزیر بن گئے، اور وہ ان کو پہچانتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو ان کے پاس آ کر روتے تھے، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو عذاب تھا وہ نازل ہو چکا تھا، اور وہ پھر 3 دنوں کے بعد مر گئے سارے کے سارے، کیونکہ وہ مسخ شدہ تھے۔ بقیہ یہ جو بندر اب موجود ہیں یا خنزیر ہیں، یہ تو مستقل اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ان کے بندر بننے سے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی ہیں، یہ ایک مستقل مخلوق، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، ان کے لیے عبرت بنا دیا، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد آئے ہیں ان کے لیے عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت بنا دیا، لِلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے لیے۔ دیکھیں اس واقعے کو سننے والے 2 طرح کے لوگ تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ کچھ یہود ایسے تھے جو ماننے والے تھے، جو اسلام لائے ہیں، اور کچھ یہود ایسے تھے جو نافرمان تھے، مستقل شرارتیں کر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ دونوں کے سامنے رکھا گیا، جو نافرمان تھے ان کے لیے عبرت کے طور پر کہ وہ عبرت حاصل کر کے توبہ کر لیں، اور جو مان رہے تھے اسلام لے آئے تھے ان کے لیے نصیحت کے طور پر کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے ایمان میں پختگی وہ پیدا کریں، اور دوبارہ سے اس کو مطلب اس ایمان کو جب ایک مرتبہ حاصل کر لیا اس کو مت چھوڑیں۔ تو یہ ہے یہ آیت مبارکہ، ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو من و عن پورا کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے، حیل و حجت نکالنا یہ سخت و نقصان دہ ہے۔